نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ آج الحمدللہ سورۃ ملک کی آیت نمبر 22 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور پھر ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللہم آمین۔ افمن یمشی، کیا پس وہ شخص جو چلتا ہے مکبن گرا ہوا، علی وجہہ اوپر اپنے منہ کے، اہدی امن یمشی بہت راہ پانے والا ہے وہ جو کہ چلتا ہے سویًا برابر، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے دن کافر اور مومن کا جو حال ہونا ہے اس کا ذکر ہے کہ قیامت کے میدان میں کفار اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ پاؤں کے بجائے سر کے بل چلیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کفار چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو پیروں پر چلایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان کو چہروں اور سروں کے بل چلا دے؟ تو اسی بات کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسی مثال ہے، یہ ان دو شخصوں کی مثال ہے جو ایک تو سیدھے راستے پر چلتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، بلکہ دوسرا وہ شخص ہے جو غلط راستے پر چل رہا ہوتا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہوتا ہے، اندھا ہو کر چلتا ہے، مشکلوں میں آ جاتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے۔ دونوں کی منزل ایک ہے لیکن منزل تک جانے کا طریقہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ غلط راستے پر جانے والے کو مشکلات آئیں گی لیکن وہ اتنا گمراہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ نے جو رستہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، ہم نے اسی راستے پر چلنا ہے، یہ سوچے بغیر کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ جس انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی یہ بدبختی کی علامت ہے، جبکہ مومن وہ ہوتا ہے جو ہوش اور عقل سے کام لیتا ہے۔ وہ کسی بات سے انکار بھی کرتا ہے تو وہ ضد میں انکار نہیں کرتا بلکہ اس کو دلائل سے رد کرتا ہے۔ تو سیدھے راستے پر کون ہے؟ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ جو کان کھول کر سنے اور عقل سے کام لے وہی سیدھے راستے پر ہے۔ تو امام قرطبی کے نزدیک یہ آیت عقل اور ہدایت کی اہمیت کو بھی واضح کرتی ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی حکمت کا ذکر ہے۔ قل هو الذی، کہہ دیجئے، هو الذی، وہی ہے جس نے، کون؟ اللہ، انشأکم، پیدا کیا تم کو، وجعل لکم السمع والابصار، اور بنایا واسطے تمہارے سمع، سننا یعنی کان، تمہارے سننے کے لیے کان بنائے، والابصار، اور دیکھنا، اور تمہاری دیکھنے کے لیے کیا بنائی اللہ رب العزت نے؟ آنکھیں بنائیں، والافئدہ، اور دل بھی بنائے۔ یعنی اللہ تو وہ رب ہے، وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کو کان بھی بنائے، اس کے آنکھیں بھی اس کو دیں، اس کے دل بھی بنایا۔
قلیلم ما تشکرون، مگر تھوڑے سے ہیں جو احسان مانتے ہیں، تشکرون جو شکر کرتے ہیں، تھوڑے سے ہیں جو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ان چیزوں ان کا شکر کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی 3 نعمتوں کا جو ذکر کیا ہے جو انسانوں کو دی ہیں، ان کے ذریعے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ان سے درست کام نہیں لیتا۔ ان نعمتوں کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے، حق کو قبول کرنا ہے اور اللہ کے احکام کو ماننا ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے۔ اکثر لوگ ان نعمتوں کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ نعمتیں نہ پہاڑوں کے پاس ہیں، نہ دریاؤں کے پاس ہیں، بظاہر جانوروں کے پاس ہیں، لیکن وہ ان کا بہتر استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر انسان بھی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ بھی اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے اور اپنی ان نعمتوں کو غلط طریقوں میں استعمال کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے تو پھر ہم اپنی ان نعمتوں سے ایسے کام کریں گے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے، تو ہماری شکر گزاری کا جذبہ بھی ہمارے اندر زیادہ ہوگا، ہماری شکر گزاری بہت مضبوط کوالٹی کی ہوگی۔ سورۃ تکاثر کی آخری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو بھی نعمت دی ہے وہ اس سے بے پرواہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو سامعین، ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ان نعمتوں کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچائیں، اپنی عقل کو صحیح راہ پر استعمال کریں اور ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں۔ اب ہم نے خود اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو جس طرف لے کر جانا چاہتا ہے کیا ہم اس سے دور تو نہیں ہو رہے؟ کہ شکر کرنے والوں کو تو اللہ زیادہ دیتا ہے اور شکر کے مقابلے میں پھر عذاب کو اللہ نے رکھ لیا۔ تو شکر کی عادت ڈالیں گے تو جب ہی یہ معاملات ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ قل هو الذی، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے ذارأکم، پھیلایا تم کو، فی الارض، زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ قیامت کے دن حساب کتاب کو اور دوبارہ زندہ ہونے کے عقیدے کو واضح کر رہی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہم نے اور پھر وہ انسان پوری دنیا میں پھیل گئے، مختلف رنگوں میں، نسلوں میں، علاقوں میں پھیلے ہوئے انسان، مگر قیامت کے دن سب کے سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ اس بات کو ہم آسان لفظوں میں اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک انسان جو ہے وہ اپنی فصل اگانے سے پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، پھر مقرر مدت کے بعد جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس فصل کو کاٹتا ہے اور پھر اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو کسان تو ایک انسان ہے، وہ فصل کو تیار کرتا ہے، اس کو تیار ہونے تک وہ محنت کرتا ہے اور پھر بڑی مشقت سے اس فصل کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے اور بازاروں میں جا کر، مارکیٹوں میں جا کر بیچتا ہے۔ تو جب ایک انسان اپنی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس سے فائدہ لیتا ہے، اپنا کاروبار زندگی چلاتا ہے، تو سامعین، اللہ رب العزت کیسے اس کائنات کو اللہ نے سجایا، ساری نعمتیں ہمیں دے دیں، انسان کو پیدا کیا، اس کو عقل دیا، اس کو آنکھیں دی، کان دی، شعور دیا، تو پھر کیا اللہ ایسا ہے کہ وہ ان ساری نعمتوں کا حساب نہیں لے گا؟ تو اللہ حساب لے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ دن آئے گا، قیامت کا دن مقرر ہے جس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، اور اس دن اللہ رب العزت نے جو نعمتیں انسان کو دی ہیں وہ اس کا حساب لے گا کہ اس کو کیسے استعمال کیا۔ اب یہ انسان کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، وہ کس طرح ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ
اپنے فیصلے کس طرح لیتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق لیتا ہے یا اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی جانوروں کی طرح ضائع کر دیتا ہے۔ تو جو بھی وہ رستہ اختیار کرتا ہے اس کو حساب دینا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ نے یہ زندگی دی، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں عقل دیا، شعور دیا، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں اور اپنے آنے والے وقت کے لیے بہتر سے بہترین عمال کریں، قرآن و سنت کے مطابق عمال کرنے کی کوشش کریں کہ روز محشر ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں رہنے کے لیے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ رنگ، نسل، دولت، روپیہ، پیسہ، اسٹیٹس آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دل مرکز علم ہے، تو ہمیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے پاک کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ جب دلوں میں اس کی بڑائی اور کبریائی کا احساس ہوگا تو پھر اللہ کے احکام کو ماننا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے جس نے زمین میں ہم سب انسانوں کو پھیلایا، تو پھر وہ ہمیں اکٹھا بھی کرے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔